ہمارے آقا پاک خاتم الانبیاء والمرسلین سید الانبیاء والمرسلین کی آمد کے حوالہ سے، اور اللہ پاک نے جو آپ کو ساری کائنات کے لیے اور خصوصاً ہمارے اوپر ایمان والوں پر رحمت کے ساتھ، احسان کے ساتھ، فضل کبیر کے ساتھ اور بے بہا جو شمار میں نہیں آ سکتی، وہ ہمیں اعزازات سے نواز کر ایسی ایسی کمال کی نعمتیں عطا فرمائی۔ اس حوالے سے ایک تفصیلی بات چیت ہماری ہوئی۔ آج کے درس میں دو باتیں آپ بھائیوں کے سامنے میں وقت کی مناسبت سے رکھتا ہوں، ذرا محبت سے غور سے سماعت فرمائیے گا۔ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ولادت مبارکہ سے پہلے جتنے بھی انبیاء، رسول، نبی تشریف لائے، ان سب کی تخلیق سے پہلے، ان کے بنائے جانے سے پہلے، ان کے دنیا میں بھی آنے سے پہلے، حتیٰ کہ ابھی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام مٹی اور گارے اور پانی کی جو کیفیات تھیں اس میں بھی نہیں لائے گئے تھے، اس سے بھی پہلے، یعنی انسانیت کے آغاز سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے دو بڑے اجتماع کیے تھے۔ کتنے؟ ویسے قرآن پاک میں اور بھی ذکر ہے، میں کہہ رہا ہوں دو بڑے اجتماع۔ پہلا اجتماع جس کا ذکر، اجتماع محفل، اکٹھ، اجلاس، بڑی آج کے نئے دور میں اس کو کہہ لیں تو بڑی محفل اور بڑا اہتمام تھا اس میں۔ سورہ الاعراف 9واں سپارہ، آیت کا نمبر ہے 172، جس میں اللہ پاک کا ارشاد عظیم ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ۔ اللہ پاک فرماتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے دنیا کے اندر جس جس نے بھی آنا تھا، میں نے جس جس کو بھیجنا تھا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، فرمایا میں نے سب کو اکٹھا کیا، ان کی روحوں کو اکٹھا کیا، ارواح اکٹھی ہو گئی۔ جب روحیں اکٹھی ہو گئی ساری، تو اللہ پاک نے روحوں سے پہلا اقرار کروایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں مولا، تو ہمارا رب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا گواہ رہنا اس پر کہ میں تمہارا رب ہوں، بعد میں کوئی پھر نہ جائے اس بات سے۔ یہ ہم کہہ لیں لا الہ الا اللہ، یہ اس چیز کا پہلا اقرار تھا۔ اور دوسرا، کیونکہ ہمارا موضوع وہ دوسرے وعدے کے ساتھ ہے، دوسرا بڑا اجتماع اور اکٹھ وہ ساری انسانیت کی ارواح کا نہیں ہوا، بلکہ یہ ہے قرآن عظیم کی سورہ آل عمران 3 سپارہ اور آیت کا نمبر ہے 81۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد عظیم ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، النبیین، جیسے میں نے کل ایک بات آپ بھائیوں کو بتائی تھی کہ الف لام کی کئی اقسام ہوتی ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے استغراق۔ استغراق کا مطلب ہوتا ہے جس پر یہ الف لام آ جائے اس کے معنی کو اپنے اندر گھیر لیتا ہے، جیسے الحمدللہ میں کہا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو وہ سب الحمد کا معنی تھا، ال کا معنی تمام۔ ایسے ہے النبیین، الف لام، النبیین سارے نبی، کوئی نبی علیہ السلام جو دنیا میں اللہ پاک نے بھیجنا تھا، کوئی ایسا نہ تھا جو اس محفل کے اندر نہ بلایا گیا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا پاک سے پہلے سارے انبیاء اس میں شامل، خود آقا پاک کی ارواح روح مقدسہ بھی اس میں شامل۔ اللہ پاک نے سب سے یہ وعدہ لیا، فرمایا میرے ساتھ ایک اقرار کرو، وعدہ کرو، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت سے نواز دوں، جب جس وقت میں تمہیں بھیجوں گا کتاب و حکمت سے، کتاب دوں، احکامات دوں، حکمت دوں، دین دوں، مذہب دوں، جب جس وقت میں تمہیں نوازوں تو میرے ساتھ وعدہ کرو ثم جاءکم رسول،
پھر تشریف لائیں تمہارے پاس میرے پیارے محبوب رسول اکرم، رسول واحد، تم سب کو دے چکوں، تمہیں دی جا چکی ہیں، تمہاری دین شریعت احکامات سب دیا جا چکا، تو پھر تشریف لائیں میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ مل گیا، وضاحت بلکہ ہے کہ تم سب کو میں پہلے بھیج دوں گا اپنے اپنے وقت پر، پھر بعد میں میرے پیارے حبیب آئیں گے، لیکن آپ سب میرے ساتھ وعدہ کرو، جب وہ آئیں گے تو وہ ان کا ہی کام ہوگا، مصدق لما معکم، جو جو میں نے آپ سب کو دیا ہوگا نا، وہ آ کر اس کی تصدیق فرمائیں گے، پہلے جو بھی ہوا سب سچ تھا، جو جو نبی پاک تشریف لائے سب ٹھیک تھا، وہ تمہاری تصدیق فرمائیں گے، لیکن تم میرے ساتھ سارے انبیاء وعدہ کرو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، آپ سب ان پر ضرور پر ضرور ایمان بھی لاؤ گے اور ضرور پر ضرور ان کی مدد بھی کرو گے۔ غور کرنا، اس میں ایک بڑا لفظ آیا ہے، جاء، ثم جاء، جاء یجیء، اس کا معنی ہوتا ہے آنا، جا کا معنی آنا، پنجابی کہتے ہیں جا، یہ پنجابی نہیں، یہ عربی ہے، جا کا معنی وہ تشریف لائیں، وہ آئیں، جا انی ظہیر، جا انی سعید، اس کا مطلب ہوگا ظہیر صاحب میرے پاس آئے، جا انی سعید، میرے پاس سعید صاحب تشریف لائے، اس طرح جا آنے کو لیے استعمال ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر تشریف لائیں، آئیں، اور اسی جا کا معنی اگر ہم کریں نا فارسی میں، اس کے لیے صیغہ بولتے ہیں آمدن، آنا، تو آمد، آمد معنی ہوگا آئے، تشریف لائے، ہم یہ کہتے ہیں نا آمد مصطفیٰ، اللہ پاک اس انداز میں اگر ہم کہیں جا کا معنی فارسی میں لے کر، تو یہ ہوگا آمد رسول، آمد رسول، جا رسول، آمد رسول، اور اردو میں کہہ لیں تو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک فرما رہا ہے جب میرے حبیب پاک تشریف لے آئیں، جب وہ آ جائیں تو تم سارے ان پر ضرور ایمان لانا اور ضرور پر ضرور ان کی مدد کرنا۔ پھر ارشاد فرمایا، اچھا اس میں پہلے ایک نقطہ سمجھ رہی تھی، حضور پاک کی ولادت اور آمد کی باتیں یہ اللہ پاک نے کب سے شروع فرما دی؟ عالم ارواح سے، ہزاروں سال پہلے، ابھی ولادت ہوئی نہیں، ابھی تو آغاز ہی نہیں ہوا انسانیت کا، لیکن اللہ پاک نے پہلی حضور پاک کی آمد کی محفل سے جانا شروع کر دی، آپ پر ایمان لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کی مدد کی باتیں ہو رہی ہیں، اور محفل بھی کن کی لگائی گئی؟ نبیوں کی، انبیاء کی، ان کی مقدس ارواح کی، کتنی پاکیزہ وہ محفل تھی، غور کیجیے، جس طرح معراج کی رات سارے انبیاء اکٹھے تھے اور وہاں سارے انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا گیا اور ان سے بات ہو رہی ہے کہ میں سب کو دوں گا، لیکن جو خاص موضوع تھا اس محفل کا، اس اجتماع کا، وہ تھا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آئیں گے تب آپ سب نے یہ انداز اپنانا ہے، صرف یہاں بات ختم نہیں کی، پھر فرمایا اقرار تم، کیا سارے اس پر اقرار کرتے ہو؟ اور اتنا ہی نہیں، پھر فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اس اقرار پر بھی پکا وعدہ میرے ساتھ کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے عرض کی مولا ہم اقرار کرتے ہیں، سب، کوئی ایسا معاذ اللہ نہیں تھا جس نے کہا کہ نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، سب نے کہا اقرار کرتے ہیں، یہ قرآن پاک ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا قالا، اتنی یہاں بس نہیں ہوئی، حالانکہ اللہ پاک آڈر ہی فرما دیتا کہ ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا تو میرے آقا پاک میرے محبوب علیہ السلام تشریف لائیں گے تو آپ سب نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے، آڈر ہو گیا، لیکن پھر اقرار لیا اور اقرار کے بعد فرمایا پکا وعدہ کرو، حالانکہ وہ سارے معصوم ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذوات مقدسہ سے کبھی بھی اللہ پاک کے معاذ اللہ غیر تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بات سے ادھر ادھر ہو جائے، معصوم انبیاء علیہ السلام، پھر بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں، اس سے تاکید، تحقیق اور زیادہ پختگی لی جا رہی ہے ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور مدد کے حوالے سے۔ پھر فرمایا پکا وعدہ، سب نے اقرار کر لیا، بات یہاں بس نہیں ہوئی، فرمایا فشہدو، گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، سارے ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ،
حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان پر گواہ ہو جاؤ، ان سے فرمایا آپ ان پر سارے انبیاء علیہ السلام ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، یہ اقرار ہو گیا، یہ وعدہ ہو چکا، یہ پکی باتیں ہو چکی، میں نے تم سارے ساتھ یہ بات کر لی۔ اور جب سب نے کہا کہ مولا ہم گواہ ہیں ایک دوسرے پر، تو فرمایا پھر اب یاد رکھو، بات یہاں ختم نہیں رہی، فرمایا اب یاد رکھو کہ انا معکم من الشاہدین، میں خود تمہارے سارے وعدے پر خود گواہ ہوں، میں بھی گواہ ہوں۔ ذرا ایک تصور کر کے دیکھیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں کتنا بڑا اہتمام کیا جا رہا ہے ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، یہ دین اسلام، اس کے آنے کے، اس پر ایمان لانے کے لیے پھر ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ ہم نے بھی دعا مانگی، یا اللہ ہمیں اس دین میں لے کر آنا، اللہ پاک نے کتنا کرم فرمایا ہمارے اوپر۔ میں اس لیے کل بار بار لفظ بول رہا تھا، اگر ہم کروڑوں بار بھی، اربوں خربوں بار بھی شکر کریں تو ہم شکر نہیں کر سکتے، یقین جان۔ اللہ پاک نے کل کتنے احکامات میں نے سارے سنا دیے آپ بھائیوں کو۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس آیت کی تفسیر کرنے کا جو انداز ہے، وہ آپ ساتھ دو باتوں کو جوڑ رہے ہیں۔ فرمایا ایک تو یہ وعدہ تب ہو گیا، پھر جب یہ کائنات کا سلسلہ شروع ہوا، انسانیت کا سلسلہ، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام آگے چلتے آئے، فرمایا جس دور میں جو نبی پاک بھی اللہ پاک کے حکم سے تشریف لاتے تھے، اپنی امت کے درمیان ان کو تبلیغ کی اجازت دے دی جاتی تھی، فرمایا ہر نبی سے اللہ پاک دوبارہ پھر اس وعدے کی یاد دہانی کرواتا تھا۔ میں وعدہ یاد ہے، اب میں آپ کو دے رہا ہوں کتاب و حکمت، دین، مذہب، شریعت چلائیں اور احکامات سنائیں، لیکن وہ وعدہ یاد ہے۔ نبی علیہ السلام ہر نبی جب بھی آئے انہوں نے عرض کی حضور یاد، یا باری تعالیٰ یاد ہے، فرمایا پھر بتاؤ اپنی امت کو۔ حضرت مولانا پاک ہمارے امام طبری علیہ رحمہ اس کو لکھا تفسیر جامع البیان کے اندر کہ ہر نبی علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی آمد کی اور ولادت کی اور بعثت کی اور نبوت کی اور آپ کی شان و مقام، آپ کے مرتبے کی محفل، ہر نبی علیہ السلام نے اپنے اپنے دور کے اندر اپنی امت کو اکٹھا کر کے محفل وہ لگائی ہے۔ ہر نبی کے دور میں حضور پاک کے نام کی محفل سجائی گئی ہے۔ ہر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ لیا تھا وہ اپنی امت کو یاد کروایا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تک فرمایا کہ اگر میں موجود ہوں، اگر میرے ہوتے آ گئے تو سب میرے ساتھ ان پر ایمان لاؤ گے۔ امت نے کہا ہم لائیں گے، اور پھر کہا اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اور تم میں سے کوئی بھی زندہ ہو میرے بعد اور پھر وہ تشریف لے آئے تو میرے ساتھ تم سارے وعدہ کرو کہ تم ان پر ضرور ایمان لاؤ گے، اگر نہ ایمان لائے تو میری تبلیغ سے تم منکر ہو جاؤ گے، پھرنے والے ہو گے۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کے اندر ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، آمد، بعثت کی محفل اور تذکرہ یہ سارے کا سارا موجود تھا۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب وقت آتا ہے تو آپ سارے بھائی وہ جانتے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ہے نا مشہور آیات۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا لیا تو اللہ پاک نے فرمایا مانگیے جو مانگنا ہے مجھ سے، میں آپ کی دعائیں قبول فرماؤں گا۔ عرض کی مولا یہ ہم نے بنایا ہے تیرے حکم سے خانہ کعبہ، تو یہ ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ پھر عرض کی مولا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یا اللہ مجھے میرے بیٹے کو اپنا ہمیشہ فرما بردار رکھنا، ہماری آنے والی اولاد کو رکھنا۔ اور اینڈ پر اگلے حصے میں جا کے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے مولا وہ رسول جس کا ہم سے وعدہ لیا جا رہا ہے اور انہوں نے آنا ہے، میں عرض کر رہا ہوں اس عظیم رسول کو اس جگہ پر مبعوث فرما دے، خانہ کعبہ اس جگہ پر بھیج دے۔ وہ رسول جب آئیں تو اس شان کے ساتھ آئیں، یتلو علیہم آیاتی کا، ان کے پاس اپنی تلاوت ہونی چاہیے، وہ پہلے شریعتوں والے نہ ہوں۔ یتلو علیہم اپنا ان کا تلاوت، اپنی کتاب، یتلو علیہم آیاتی کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دینے والے ہوں، وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اور دلوں کو پاک کرنے والے ہوں، حکمت، کتاب و حکمت سمجھانے والے اور دلوں کو پاک کرنے والے ہوں۔ مولا اس پاک رسول کو یہاں پر مبعوث فرما دے۔ اور جب آپ کا پاک کی بعد میں آمد ہوئی، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور اپنے بارے کچھ فرمائے نا، آپ نے ارشاد فرمایا آنا دعوت ابراہیم
فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے مانگی اللہ وہ رسول یہاں بھیج دے، ہماری اولاد میں بھیج دے۔ اللہ پاک نے دعا بھی قبول فرما لی۔ کیسا اہتمام ہے، حضور پاک کی آمد کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ اور پھر آگے جب سلسلہ چلتا آیا، آخری نبی ہمارے آقا پاک سے پہلے کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں جب آخر میں تشریف لاتے ہیں تو انہوں نے جو محفل لگائی تھی اس محفل کا ذکر تو اللہ پاک نے خود قرآن پاک کے اندر نازل فرما دیا۔ سورہ صف 28واں سپارہ 6 نمبر آیت، اللہ پاک فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری بنی اسرائیل قوم کو اکٹھا کر لیا، کتنا بڑا مجمع ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام محفل لگا کے بیٹھے۔ میں 2 کام ہیں، مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، بالکل سچے نبی اور رسول تھے، ان کو تورات دی گئی بالکل سچی کتاب تھی، ان پر بھی ایمان لانا ہے، مجھ پر بھی لاؤ، اور میں تمہیں ایک بڑی خبر دینے والا ہوں۔ وہ عظیم رسول جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں اتنے سالوں سے، فرمایا یأتی من بعدی، بس اب وہ میرے بعد ہی آنے والے ہیں، اب وہ میرے بعد ہی آنے والے ہیں، یأتی من بعدی، میرے بعد ہی وہ آنے والے ہیں، اسمہ احمد، اللہ پاک کی طرف سے ان کا نام احمد رکھا جا چکا ہوا ہے، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نام بھی بتا دیا۔ میں اب وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، ہم کب سے لگے سارے انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے امتوں سے وعدہ لیا اور اپنے بنی اسرائیل کو کہا کہ آپ وہ آنے والے ہیں، بس جب تشریف لے آئیں تو سب عمر اور ایمان لاؤ، ان کے پیچھے لگ جاؤ، کامیاب ہو جائے۔ پھر آگے آیات کا مفہوم، یہ آیات طیبات ہمیں بتاتی ہیں ہمارے آقا پاک کی شان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیسا اللہ پاک کا اہتمام ہے، کیسا اہتمام ہے۔ علامہ سبکی نے اس پر ایک بڑی کمال کی بات لکھی، میں صرف بولتا ہوں آپ سن، اس کو 10 پوائنٹ اس آیت کے تحت لکھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، یہ جب نبیوں کی محفل ہوئی، اس کے تحت انہوں نے فرمایا دیکھو تو صحیح ذرا اللہ پاک کا انداز کیسا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سارے معصومین انبیاء سے وعدہ لیا ہے اور پکا وعدہ لیا ہے، پھر اتنا ہی نہیں، اس وعدے کے اندر جو لام ہے، اس لام قسم اس کو کہتے ہیں، تاکید کے لیے، لَتُؤْمِنُنَّ، یا شو لَتُؤْمِنُنَّ، لا لام کا آگے الف نہیں ہے، صرف لام زبر لا، لَتُؤْمِنُنَّ عربی زبان کے اندر اس آد کو لام قسم کہتے ہیں، لام قسم، قسم کے لیے یہ لام آیا ہے، قسم اٹھاؤ سارے انبیاء علیہ السلام ضرور پر ضرور ایمان لاؤ گے، قسم اٹھائی انبیاء سے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، اسلام کے ساتھ آگے نون تاکید ہے، یہ نون جو نون آئے نا یہ مشدد، جس پر شد ہو اور زبر ہو، لَتُؤْمِنُنَّ، نون پر شد اور زبر، اس کو کہتے ہیں نون تاکید۔ اور تاکید میں پھر 2 طرح کے نون ہوتے ہیں، ایک ثقیلہ اور ایک خفیفہ، تھوڑی تاکید والا اور زیادہ تاکید والا، جس پر نون، جس نون کے اوپر شد ہو اور شد پر زبر لگی ہوئی ہو، یہ نون تاکید کے لیے، اور تاکید کے ساتھ تاکید ثقیلہ، پکی تاکید لینے کے لیے اس طرح کا نون استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے پہلے حصے میں لام قسم کا اور آخری والے حصے میں نون تاکید ثقیلہ کا لگا کر اور پکا وعدہ لیا، ضرور پر ضرور ایمان لانا ہے، قسم اٹھاؤ میرے ساتھ سارے انبیاء علیہ السلام اس بات پر۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر فرمایا کہ ابھی انبیاء علیہ السلام جواب دے ہی نہ پائے تھے، فوری اللہ پاک نے فرمایا کہ اس قسم کے بعد، اس پکے وعدے کے بعد، اقررتم، اقرار کرتے ہو؟ ابھی انبیاء علیہ السلام نے اقرار کے بارے میں کوئی بات کی ہی نہیں تھی کہ مولا ہمارا اقرار ہے، اتنی زبردست انداز میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، فوری فرمایا کیا اس کے بعد اخذتم علی ذالکم اسری، پکا وعدہ کرنا ہے میرے ساتھ، قسم بھی اٹھانی ہے، وعدہ بھی کرنا ہے، ایمان بھی لاؤ گے، مدد بھی کرو گے، لیکن میرے ساتھ پکا وعدہ کر لو اس پر۔ اقرار ایسا بھاری ذمہ ہے، یہ بھاری ذمہ، اس بھاری ذمے کو اپنے اوپر لینے کے لیے تیار ہو؟ فرمایا ابھی یہاں پر نہیں ہوا، یہاں لفظ فرمایا گیا علی ذالکم، علی ھذا بھی نہیں، علی ذالکم، فرمایا یہ کوئی چھوٹا موٹا وعدہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا وعدہ ہے، کائنات کا سب سے بڑا وعدہ میں دنیا میں بھیج کر تم سے لے رہا ہوں۔ جیسے ذالک الکتاب، الف لام میم، ذالک الکتاب، وہ عظیم الشان کتاب ہے قرآن عظیم، فرمایا علی ذالکم،
یہ بہت بڑا جو وعدہ ہے یہ تم سے لیا جا رہا ہے، پکا وعدہ کرتے ہو، ذمہ ہے یہ بہت بڑا۔ پھر اسی پر اکتفا نہ ہوا، بلکہ ان کی جب گواہیاں آ گئی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا گواہ ہو جاؤ اس پر، یہ گواہ نہ ہوئے، پھر فرمایا وہ آنا معکم من الشاہدین، میں خود اس پر گواہ ہوں۔ اور 10ویں نمبر پر فرمایا پھر یاد رکھنا اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹنا، اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹنا، جو اس وعدے سے پیچھے ہٹ گیا وہ وعدہ خلافی کرنے والا ہوگا۔ اپنی امتوں سے بھی کہہ دینا اس وعدے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ دیکھیے میرے پیارے بھائی، اللہ پاک نے جب اتنا کائنات کے ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اہتمام فرمایا، جب آقا پاک تشریف لائے نہیں تھے ظاہری دنیا میں، تب آپ کے آنے کی محفل ہو رہی ہے، اور محفلیں کر کون رہے ہیں؟ بولیے گا ذرا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ محفلیں پہلی، پھر کون کر رہے ہیں؟ نبی سارے علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب دنیا میں ظاہری طور پر تشریف نہیں لائے تھے آقا پاک، تب تو آپ کی آمد کی اور آپ کے کمالات کی، آپ کی عظمت اور شان، آپ کی نبوت، آپ کے سید الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار، اور ساری کمالات کی باتیں ہوں۔ اور جب آقا پاک تشریف لے آئے دنیا میں شان و شوکت کے ساتھ، شان نبوت کے ساتھ، سید المرسلین، امام المرسلین کے تاج کے ساتھ، اور ختم نبوت کے تاج کے ساتھ آپ جلوہ گر ہو چکے، تو اب تو اس انداز سے بھی زیادہ حضور پاک کی عظمت و شان کی عظمت باتیں نہیں ہونی چاہیے، اب زیادہ محفل نہیں ہونی چاہیے، اب اس عظیم نعمت کا چرچا نہیں ہونا چاہیے، اب اس عظیم نعمت کے ڈنکے نہیں بجنے چاہیے۔ حضور پاک کی عظمت اور شان، اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اب اس سے رفت ذکر شان محبوب کائنات کا ذکر ہر بندے کے دل کے اندر ہونا نہیں چاہیے، اب تو زیادہ ہونا چاہیے، گج وج کے ہونا چاہیے۔ وہ محبوب تشریف لے آئے انبیاء جن کی راہیں تکتے رہ گئے، انبیاء علیہ السلام دعائیں کرتے رہ گئے، اللہ ہمارے دور میں آ جائے، ہمارے دور میں آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگ دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو امتی ہونے کی دعا مانگ دی، وہ ایک لمبی روایت ہے، انشاءاللہ میں آگے اس کو رکھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امتی ہونے کی دعا مانگ دی، اللہ میں نے اپنی تورات میں ایک پڑھا ہے کہ امت ایسی آئے گی، امت ایسی، امت ایسی، امت ایسی، امت ایسی، وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ امت میں نے اپنے حبیب کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ عرض کی مولا اگر وہ امت مجھے نہیں دیتے نا تو پھر مجھے اپنے حبیب کا امتی بنا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام میں نے آپ کو رسول بنایا ہوا ہے، 9واں سپارہ، میں نے آپ کو رسول بنایا اور آپ کہہ رہے ہیں محبوب کو امتی بنا دیں۔ وہ دعائیں مانگتا ہے، وہ ساری روایت میں سناؤں گا انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ پاک نے فرمایا جو آپ کو کتاب دی تو رات پکڑیے، اس کو احکام جاری کیجیے۔ عرض کی مولا امت کی شان ہی بڑی ہے، میری امت نے جو کمال کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا آپ کی امت کے اندر میں اس امت کے کمالات میں سے ایک کمال رکھ دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے پھر وہ ایک کمال اس امت کو عطا فرمایا، اس کا ذکر 9ویں سپارے کے اندر ہے۔ جب آقا پاک آ چکے ہوئے ہیں تو اب ہمیں چاہیے شکر بجا لائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے حوالے سے شکرانے کے نوافل پڑھیں، خوشیاں منائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں روزہ رکھیں۔ حضور پاک علیہ السلام خود روزہ رکھا کرتے تھے، آپ سے پوچھا کہ حضور سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی تھی، پیر والے دن میری ولادت ہوئی ہے، روزہ رکھیں، نوافل پڑھیں۔ یہ جو ہم انداز اپنا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھائی محبت شوق ذوق سے سن لیں، یہ بھی محفل ہو رہی ہے آمد مصطفیٰ کی باتیں، اور میں اس میں جو تقریر آپ کو سنا رہا ہوں یہ وہ تقریر ہے جو اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کے سامنے فرمائی ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی جو تفسیر مولا علی پاک نے بیان فرمائی وہ تفسیر میں آپ بھائیوں کو سنا رہا ہوں۔ تو یہ انداز الحمدللہ ہمیں امید ہے بلکہ یقین ہے انشاءاللہ اللہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، عظمت، تعریف، آمد کی باتیں کرنے والوں کی لسٹ میں ہم سب کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ شامل فرمائے گا۔ اب جن سے وعدہ لیا گیا تو اللہ پاک خوش ہے کہ نہیں ہے؟ سارے نبیوں نے وہ انداز اپنا لیا تو اللہ پاک خوش ہے کہ نہیں ہے؟ جب حضور پاک آ گئے ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ پاک خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
یقیناً ہوگا۔ اس لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت رکھے، ہماری نسلوں کی حفاظت رکھے۔ آج ماشاءاللہ کل کی بڑی نسبت زیادہ دوست پہنچے ہیں، کل بارش کا وقت تھا میرے خیال سے، اس وجہ سے مسئلہ بنا۔ ایک آیت میں آپ بھائیوں کو سنانا چاہ رہا ہوں، صرف آیت، یہ قرآن پاک دیجیے گا ذرا، یہ چونکہ اس کے ساتھ جڑ رہی ہے نا، تو میں سوچا کہ اگر اس کو علیحدہ رکھیں گے نا تو مضمون شاید بیچ میں تھوڑا سا وہ ردم ٹوٹ جائے گا۔ صرف آیت سن لیجیے، اس کا ترجمہ اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر تشریف لے آئے، بنی اسرائیل قوم کو یہ فرعون سے بچا لیا، وہ دریا عبور کر گئے۔ پھر جب دریا پار لنگ گئے تو بنی اسرائیل قوم جو ہے یہ اوٹ پٹو پٹانگ جو ہے نا وہ مطالبات شروع کر دیے، ہمیں ایسا ہو ایسا ہو، ہمیں یہ نہیں چاہیے وہ نہیں چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ہمارے لیے بھی کوئی سونے کا بت بنا دیں، اور اس طرح کے اوٹ پٹانگ جب انہوں نے رکھتے شروع کی نا، تب اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ناشکرے ہو رہے ہیں، ان پر جو میری نعمتیں تھیں، اتنا کمال میں نے ان کو اعزاز بخشا ہے۔ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ذرا جملہ سنیے گا، یہ ہے سورہ ابراہیم 13واں سپارہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، یقیناً ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا، اپنی آیات طیبات کے ساتھ، اخرج قومک ان اخرج قومک، کہ آپ نکالیے اپنی قوم کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے تاریکیوں سے نور کی طرف لے جائیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور یہ سارا ان کے ساتھ ہو گیا، تو رات شریف نازل ہو چکی اور سب ہو گیا، تو ان لوگوں نے جب یہ حرکتیں شروع کر دی تو اللہ پاک نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ، یہ جملہ ذکرہم، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام ان کو یاد کروائیں، ذکر یہ بھول گئے ہیں، ان کو یاد کروائیں، بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے ایام، اللہ تعالیٰ کے دن، جو میں نے وہ دن ان پر پھیرے تھے، ان کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے یہ سارا اہتمام جو میں نے کیا تھا، ان کو یاد کروائیں، یہ بھول رہے ہیں، یہ اوٹ پٹانگ جو حرکتیں شروع کر دی یہ بھول رہے ہیں، ان کو یاد کروائیں میں نے ان پر کیا کیا احسانات نہیں فرمائے، یاد کروائیں ان کو، اور حکم کن کو ہو رہا ہے؟ پیارے موسیٰ علیہ السلام، یاد کروائیں ان کو۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، جو بھی صابر ہوگا اور شکر گزار ہوگا، فرمایا اس کے لیے میری آیات کے اندر بہت بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اب اس آیت کو پیش نظر رکھ کے آگے پھر اللہ پاک نے وہ خود چیزیں بیان کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا، او پیارے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او قوم میری ادھر آؤ، سارے آ جاؤ، مجمع لگ گیا، اور ان کو یاد کیا کروایا جا رہا ہے؟ اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو جو اللہ پاک نے تم پر نعمتیں کی تھی، اذ انجاکم من آل فرعون، جب تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، تمہیں کتنے سخت عذاب کے اندر رکھا ہوا تھا انہوں نے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ لیتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، کتنی بڑی آزمائش کے اندر اور فتنے کے اندر تم مبتلا تھے، وہ بھول گئے ہو؟ یاد کرو وہ دن جب میں آیا اور میری وجہ سے اللہ پاک نے تم پر احسانات فرمائے اور ساری آزمائشوں سے بچا کر تمہیں اپنا ایمان اور دولت کے ساتھ نواز کر میرے ساتھ ملا کر دریا عبور کروا دیا، اب تم فرعونیوں سے نجات پا چکے ہو، فرعون غرق ہو چکا ہے، یاد کرو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہ دن یاد کروائے۔ اب ذرا اس آیت کی روشنی میں ادھر آئیے، جب کائنات کی سب سے بڑی نعمت، کہیے نا سبحان اللہ، بنی اسرائیلیوں کو نجات ملے فرعون سے، بنی اسرائیلیوں کو نجات ملے بچے ذبح ہونے سے بچ جائیں، بچیاں غیروں کے ہاتھوں میں کھیلنے سے بچ جائیں، تو اللہ پاک اسپیشل حکم فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام ان کو میری نعمتیں یاد کرواؤ، جن دنوں میں نے یہ نعمت کی وہ دن بھی یاد کرواؤ، ایام دن یاد کرواؤ ان کو، کس کس دن میں نے نعمت کی ہے، جس دنوں میں، جن دنوں میں، جس سال میں، جس لمحے کائنات کی سب سے بڑی نعمت خاتم الانبیاء والمرسلین، تاجدار ختم نبوت کی آمد ہوئی ہو، اس دن کو اور اس نعمت کو اور اس سال کو، اس مہینے کو، ان لمحوں کو بلا دیا جائے۔ امت آج کس طرف جا رہی ہے؟ امت کہتی ہے عجیب اوٹ پٹانگ رکھتے امت کے اندر آ گئی ہے، کوئی کدھر سے بات، کوئی کدھر سے، کوئی حضور پاک کے خلاف، کوئی اللہ پاک کے خلاف، کوئی صحابہ کے خلاف، کوئی آل پاک کے خلاف، کوئی نبیوں کے خلاف، کیا یہ لبرلزم اس پر چل پڑا ہوا ہے، وہ اکثر آپ میں دیکھتے رہتے ہیں۔
تو ایسے دور میں تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ امت کو آقا پاک کے دامن سے وابستہ کرنے کے لیے کوشش کی جائے اور یاد کروایا جائے یار سب سے بڑی نعمت اللہ پاک نے ہم پر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے ساتھ شعور کے ساتھ اپنے ایمان کے لیے تگ و دو کرنے کی اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والے نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ میں نے کل آخر میں ایک دو جملے بولے تھے کہ ہمیں ضرورت ہے، اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم مکمل اصل جو اسلام ہے اس کے تحت اپنے نظام کو چلانے کی کوشش کریں۔ یہ جو مکسچر بیچ میں بن گیا نا، مکسڈ اسلام، یہ بندوں کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ کوئی بندہ اگر غلط حرکت کرتا ہے نا، کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی عورتیں اگر مل کر ویڈیو بنا رہی ہیں اور کہیں کہ یہ اسلام ہے، اسلام ان کی حرکتوں کا نام نہیں ہے۔ کوئی بندہ کسی بندے کو پکڑے گا جی یہ اسلام ہے، وہ کون ہے اسلام؟ اسلام یہ ہے، اسلام پاک قرآن ہے، اسلام حدیث طیبات ہے، اسلام آقا پاک کی سیرت ہے، اسلام آقا پاک کے اخلاق کے حسن ہے۔ اسلام وہ ہے جو صحابہ اور آل پاک نے ہمیں حضور پاک سے لے کر دی ہے۔ اسلام نظریے کا نام ہے، اسلام ایمان کا نام ہے، اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہونے کا نام ہے۔ یہ جو حرکتیں کرتے ہیں اوٹ پڑانگ اور ان کو تھوک دینا کہ جناب یہ دیکھو مسلمان، اے مسلمان ہے نا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان حرکتیں غلط کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام یہ ہے۔ اسلام وہ ہے جو ہم یہاں بیٹھ کر، ابھی ہم نے کوئی ناچ گانا کیا، ہم نے کیا کیا؟ قرآن و حدیث پڑھے، حضور پاک کی باتیں ہوئی، جو باتیں اللہ پاک نے کی وہ کی۔ اس طرح کے انداز میں ہمیں چاہیے کہ ہم اصل جو ریل حقیقت شکل ہے ہمارے اسلام کی وہ عام کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، نسلوں کو سمجھائیں انشاءاللہ تعالی۔ خاص طور پر خواتین پر توجہ رکھیے، خواتین کو بہت زیادہ ضرورت ہے، ان کے یہ جو موبائل ہیں ان پر نظر رکھیے، کون کس کو سن رہا ہے، کون کس طرح سے باتیں آ رہی ہیں کسی کی جانب سے، پتہ نہیں کون ہمارے خواتین کے دماغ کے اندر، ذہن کے اندر بات ڈال کر، یہ جو بچیاں جاتی ہیں ادھر اکیڈمیوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، وہاں ان کے ٹیچر جو پڑھانے والی خواتین ہیں یا کئی مرد ہیں تو ان سے آگاہی لیتے رہیں تمہیں پڑھایا کیا جا رہا ہے، وہاں پہ بتاؤ تو صحیح۔ ہو سکتا ہے وہ دیر یا قسم کا کوئی قادیانی ذہنیت والا وہ ان بچوں کو بچیوں کو غلط گائیڈ نہ کر ڈالے کہیں، پھر ہم بعد میں پچھتاتے رہ جائیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ ہم اعلیٰ تعلیم کی خاطر سب سے اعلیٰ نعمت ایمان جو ہے اس کو جانے کے چکروں میں، کھونے کے چکروں میں پھر پریشان ہوتے رہ جائیں گے، پھر ہاتھ سے نکل جاتا ہے بندہ۔ یہ اس جمعے کو ایک بھائی آئے تھے میرے پاس، ایک بچی کہیں جاب کرتی ہے کہیں پر کراچی کے ایریے میں، ان کے خاندان کی ہے، وہاں اسی آفس کے اندر کوئی ہندو بھی کام کرتا ہے، اس ایریے میں ہندو بھی رہتے ہیں، ہندو بھی کام کرتا ہے۔ وہ لڑکی کو لڑکے کی کوئی نہ کوئی بات پسند آ گئی، لڑکے کو لڑکی کی کوئی عادت پسند آ گئی، عادت ہے نا، شیطان ہے وہ، ہمیں کسی نہ کسی کی بات دل میں ڈال دیتا ہے، کسی کا دیکھنا پسند آ گیا، کسی کا بولنا چلنا پھرنا، کوئی لباس، کوئی چیز اس کو پسند آ گیا، وہ ہندو اور مسلمان لڑکی، وہ جناب سارے خاندان کو آگے لگایا ہوا، کہتے ہم نے نکاح کرنا ہے۔ مجھے فون آیا، کئی فون وہاں سے ہی پوچھا، وہ میرے ایک دوست جاننے والے جو یہاں تھے انہوں نے بتایا یہ ہو گیا۔ میں نے کہا یار دیکھ لو، جب اسلام سے مسلمان پھرتا ہے، اسلامی تعلیم سے پھرتا ہے، پھر یہ حد کراس ہو جاتی ہے۔ جب اسلام نے، قرآن نے، حدیث نے، ہماری تعلیم نے منع کیا ہے کہ مرد عورت اکٹھے کام نہیں کر سکتے، انہوں نے چند ٹکے کی خاطر لڑکی کو اتنے بڑے فتنے کے اندر ڈال ڈالا اس ماں باپ نے اور ان کے بھائیوں نے، کیوں جانے دیا لڑکی کو وہاں پر جاب کرنے جہاں پر لڑکا ساتھ ہو۔ چلو مسلمان ہوتا اگر پسند کیا ہے تو بات چل پڑتی آگے، لیکن اب تو ہندو ہے، آگے مشرک ہے۔ رب فرماتا ہے قرآن پاک میں مشرک کے ساتھ نکاح ہی حرام ہے۔ اب کوشش کرو کہ وہ اسلام قبول کرے، اگر یہ نہیں باز آ رہے تو اسلام قبول کرواؤ اس کو، لیکن وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن یہ اڑی ہوئی ہے، کہتی نکاح اسی سے کرنا ہے۔ اب سارے رو رہے ہیں کہ ہم کدھر جائیں، سوائے اس کے کہ ان پر کیس کریں، ان کو اندر لوائیں، لیکن وہاں سارے حقوق ان کے سنے جاتے ہیں۔ ایسی کشمکش کے اندر مبتلا ہو چکا وہ فیملی کا خاندان، کیوں؟ اسلام کی تعلیمات سے ہٹ گئے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ضرورت ہے یہ اکیڈمیوں پر اور یونیورسٹیوں پر جو بچے آتے جاتے ادھر ادھر خلط ملط ہو کے پڑھتے ہیں، بہت زیادہ ہمیں چاہیے نظام کو سیپریٹ رکھ کر، ہمارے آقا پاک کتنی شانوں کے ساتھ آئے، ہم اپنے بچوں پر توجہ دیں گے، اپنے اوپر تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے ایمان کی بھی، ہماری آنے والی نسلوں کی عزتوں کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ چند شعر اسلام پہ پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا